قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بالترتیب سلسلہ جاری ہے اور آیات کریمہ کا ترجمہ، تفسیر اور آسان عام فہم انداز میں کچھ اس کی تشریح و تفسیر بیان کرنے کی کوشش اور صحیح کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ سورہ یونس آیت نمبر 19 تک مکمل ہوا۔ اس سے قبل کہ میں آیت مبارکت کی تلاوت کر کے اس کے ترجمے کی طرف ہم بڑھیں، کچھ سیاق و سباق، کچھ پس منظر وہ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کے حق اور بین اور دلیل ہونے پر کئی آیات مبارکہ، اور جنہوں نے اس کا رد کیا، انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ لوگوں میں اور اس وقت کے نبیوں کو جو جھٹلایا گیا ان کے انجام کو بیان کیا، اور ساتھ اہل مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا کہ پہلے بھی انجام ان کا یہ ہوا جنہوں نے نبیوں کی رسالت، نبوت اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس کا انکار کیا۔ تو یہ ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارا بھی حشر ایسا ہی ہوگا، اور طرح طرح سے دلائل سے ان کے اوپر یہ حجتیں، یہ دلائل، یہ نشانیاں یہ ظاہر کی گئی۔ اب جب بالکل واضح اور بین نشانیاں ظاہر کر دی گئیں، اس کے باوجود بھی وہ پھر یہی تقاضا کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اور نازل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں آیت نمبر 20 سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اہل باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی وہ مضبوط اور دلائل قوی قائم ہونے کے بعد بھی پھر وہ اپنے آپ کو انجان اور ایسا ثابت کر کے کہ ابھی تک کوئی دلیل ہی نہیں آئی، تو کہتے دلیل لاؤ، اس کی دلیل لاؤ، اس کی دلیل لاؤ۔ تو قرآن پاک کا نازل ہونا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارکہ کے حوالے سے کہ میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا، یہ سب کچھ بیان کیا، اور قرآن کے نزول کو، وہ کتاب کو، اور پھر اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے، ان نشانیوں کو ظاہر کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ جب بتا دیا گیا، ظاہر کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ ایسے انجان بنے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، غیب تو اللہ کے پاس ہے، تم انتظار کرو، یعنی ابھی بھی تمہیں اگر نشانی نہیں ملی تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ پر اسی طرح کی نشانی کو ظاہر کرے، یہ قطعاً ضروری نہیں۔ ہاں، کئی ایسی نشانیاں جب ظاہر ہو گئیں اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نہ تو کسی استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے، نہ آپ نے ان کے سامنے کبھی کوئی کتاب کو پڑھا یا مطالعہ کیا، یا آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے کبھی کوئی کتاب دیکھی ہو کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں بھی ایسی دلیلیں ہیں کہ اب یک بارگی باقاعدہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرنا، قرآن کے احکامات کا بیان کرنا اس بات پر دلیل تھا کہ ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، یہ کسی استاد کے پاس،
کسی کہانی سنانے والے کے پاس، کسی ایسے کے پاس کہ جس سے کوئی پچھلی کتابوں میں سے کچھ پڑھتے تھے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ان کو علم ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کا علم، پھر آگے تشریحات فرمانا، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے گئے، اور یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایسے انجان بن گئے جیسا کہ کوئی نشانی تو اتری نہیں ہے، کوئی نشانی آئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کو اور ان معجزات کو جب ایسا بیان کر دیا تو اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان کفار سے یہ کہہ دے کہ انتظار کرو، انتظار کرو، جب اللہ چاہے گا پھر وہ نشانی ظاہر کر دے گا۔ کیونکہ جو بھی نشانی ظاہر ہوتی تو اس کے بعد ان کی طرف سے عذر یہی ہوتا کہ یہ تو کوئی جادو ہے، یہ سحر ہے، اور یہ تو پچھلی کی کوئی کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، کسی کتاب میں انہوں نے پڑھ لی اور یہ ہمیں بیان کر رہے۔ تو وہ سب کچھ اسی طرح ہی معاذ اللہ جھوٹ لا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتظار کرو، پھر جب اللہ چاہے گا تو پھر وہ چیزیں بھی ظاہر فرما دے گا۔ کبھی یہ کہتے کیوں نہیں آسمان سے پتھر برستے، کبھی کچھ اور ڈیمانڈ کرتے۔ تو اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پہ تو پتھر برسنا شروع ہو جانے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تم پہ عذاب نازل کرے، اس حال میں کیا محبوب آپ ان میں موجود ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار پر یک بارگی ایسا کوئی عذاب نازل نہیں کیا، اگرچہ وہ ڈیمانڈ ایسی کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی ان کو کہہ دیا گیا کہ تم انتظار کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وہ جو پیچھے انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل، کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بیان فرما دی اور اہل مکہ سے کہا، کیونکہ 7 سال یہ قحط میں پڑے، یہاں تک کہ موت کو اپنی آنکھوں سے گویا کہ دیکھنے والے بن گئے۔ تو پھر اللہ نے رحم فرمایا، بارشیں دی، زمین میں وہ پھل اگنے شروع ہو گئے، زمین کے اندر اناج اگنا شروع ہوا، اور یہ سب کچھ پھر ان کو ملا۔ تو بجائے یہ کہ اس تکلیف کے بعد جو اللہ کی رحمت ملی، نعمت ملی، تو یہ شکر لازم تھا اور اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ لیکن جیسے ہی وہ سب کچھ ملا اور سازشیں کرنے لگ گئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، جب آدمی بے روزگاری میں ہیں، یعنی ایک اوورآل بات کرتا ہوں، مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، کہ جب آدمی غربت میں اور پیسوں کی تنگی، دیگر پریشانیوں میں ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اچھا، جب اللہ کی طرف سے رحمتیں مل جائے، فراوانی مل جائے، تو وہ پھر فوراً دور ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہی رب کی رحمت سے دور، وہ نافرمانی میں چلے گئے، وہ گناہوں میں چلے گئے، وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ تو جب مصیبت تھی تو اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے، جب رب نے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما دی تو رب کو بھول گئے معاذ اللہ۔ تو کفار کے اس عمل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں، تکلیف پہنچ گئی، اب رحمت، اب اللہ کی نعمتیں ان پر آ گئی۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ تکلیف اور آسانی، مصیبت اور راحت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ من جانب اللہ ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی ہو، تو اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب نہ کریں، اسے اپنے آپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے کیا کہا کفار سے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اور قرآن کا یہ مزاج ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو اسے کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور جب برائی تو اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرو کہ نفس کے اعمال، اور اسی وجہ سے یہ مصیبت اور یہ پریشانی مجھے پہنچی۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جب انہیں رحمت وہ مل گئی، مصیبت سے چھٹکارا مل گیا، تو وہ قرآن کے بارے میں ہی وہ سازشیں کرنے لگ گئے۔ آپ ان سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ اس کا پتہ چلا کہ فرشتے یعنی کرامن کاتبین یہ جو لکھتے ہیں تو یہ کفار کے ساتھ بھی ہیں۔ ہاں، مسلمانوں میں جیسے دو فرشتے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، گناہ لکھ رہا ہے، اور وہاں کیا ہے، وہاں گناہ ہی گناہ ہیں۔ نیکی لکھنے والا کوئی نیکی نہیں لکھ رہا، کیونکہ وہاں نیکی کا تصور ہی نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے۔ ہاں، وہ فرشتہ اس پر گواہ بن جائے گا، ان پر گواہ بن جائے گا۔ تو کرامن کاتبین یہ سب کے ساتھ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ترجمہ، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس یعنی آندھی اور طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ اب یہاں بھی آیت مبارکہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ نشانی کیوں نہیں اترتی، تو وہاں ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو ذکر کیا جو مصیبت کے بعد، یعنی قحط سالی تھی، بارش کا نہ آنا، اور وہ قریب المرگ اور مرنے کے اور موت کو انہوں نے گویا کہ اپنی نظروں سے دیکھ لیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہی رب ہے کہ جو تمہیں چلاتا ہے، تمہارے لیے راستوں کو ہموار بنایا، تمہارے لیے یہ سواریاں تمہاری قدرت میں یہ دی، وہ خشکی کا سفر ہو یا وہ تری کا سفر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی سواریاں آج کی جدت اور اس دور کے اندر بھی اگر ہم غور کریں، ہوا میں پرواز ہو رہی، جہاز بڑے بڑے اڑ رہے ہیں، بڑے بڑے دریا اور سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بحری جہاز گئے، اور عام خشکی اور روڈ پر چلنے والی بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک، ٹریلر اور کنٹینر، یہ بڑے بڑی جو ہمارے سب کی قدرت اور اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کو بھی دے دیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ علاقے جہاں گاڑیاں اور یہ وہ کچھ بھی نہ چل سکے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جانوروں سے اس طرح کے کام لیتے گئے، اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں تک بھی جانوروں کے ذریعے چڑھنا، اور اسی طرح فصلوں کے اندر جانوروں کے ذریعے کام لینا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ نے ہمارے اختیار اور قدرت میں ان چیزوں کو دے دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس کی مثال کو بیان کیا کہ جیسے کفار کشتی پہ بیٹھے ہوئے اب دریا میں، سمندر میں ہیں، تو بڑی موج میں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ہوا بھی ادھر ہی ہے، اور وہ ہماری کشتی کو اور آگے لے کر جا رہی ہے، لیکن اچانک کیا ہے کہ آندھی آ جائے، اچانک ہوا مخالف سمت سے چلنے لگے، یہ آگے جا رہے ہیں اور ہوا انہیں پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اب انہیں لگتا ہے ہر طرف سے لہریں اٹھ رہی ہیں اور اب بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس وقت پھر یہ اپنے ان باطل خداؤں کو اور ان بتوں کو نہیں، بلکہ اس وقت کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے خالص، تیرے دین کے لیے خالص، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آج تو نے نجات دے دی، آج نجات دے دی، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے، شکر گزار بن جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جب ان کو نجات دیتا ہے اور انہیں جب اس سے مصیبت سے چھٹکارا دے دیتا ہے، تو پھر کیا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے۔ یہ تمہاری زیادتی کیا ہے؟ یہ تمہاری خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے،
تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوئوں کو اور اپنی ہلاکت کو یقینی طور پر جاننے والے اور گویا کہ موت کو سامنے سے دیکھنے والے، پھر اس کے بعد کیا ہے، ناحق زمین میں زیادتی کرنے لگتے ہیں، یہ ان زیادتیوں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ زیادتیاں کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اٹھا لو زندگی کے مزے، کتنے اٹھاؤ گے، پھر آنا تو ہماری طرف ہی ہے نا، پھر آنا ہماری طرف ہی ہے۔ تو یہ اوورال تو آیت مبارکہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اپنے مفہوم اور اپنے معانی کے اعتبار سے یہ حکم تو سب کے لیے۔ آج مسلمان بھی اپنے انداز پر وہ غور کریں، جب کبھی پھنستے ہیں تو پھر صرف اور صرف یہی کہیں گے یا اللہ اس سے بچا لے، اس دفعہ بچا لے، پھر میں سیدھا ہو جاؤں گا، پھر میرے کوئی غلط کام نہیں ہوں گے۔ اور جب وہ سے بچ جاتا ہے، نکل آتا ہے، تو پھر وہ سمجھ آتا ہے پتہ نہیں اب دنیا ہی ہمیشہ ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ عیش عشرت، یہ سب کچھ ہمارے پاس رہے گا، اور اس وقت وہ ہر چیز اپنے آپ سے بھلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ جو مسلمانوں کی یہ حالت اور کیفیت کہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں، اور جب مصیبت ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کا راستہ کوئی اور بنا لیں، تو یہ طرز عمل یہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ راحت اور آسانی کے موقع پر جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ مصیبت میں ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے، اللہ مصیبت میں ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں بھی ایز مسلم ہر وقت مصیبت میں ہوں، آسانی میں ہوں، راحت میں ہوں، نعمت میں ہوں، یا کسی پریشانی اور آزمائش میں ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، اور رب کی نافرمانی کبھی بھی آسائش میں آ کر اور ان چیزوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی طرف اپنا قدم ہرگز بڑھنے نہیں دینا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی ضمناً عرض کر دوں، اور عقیدے کی بات ہے۔ یہاں یہ بات یہ بیان کی گئی کہ جب سمندر میں ان موجوں نے آ لیا تو وہ دعا کرتے ہیں، اور یہ تو رد مشرکین کے اس طور پر تو کیا گیا کہ وہ جو بتوں کو پوجنے والے، تو اس وقت ان کے بت کوئی کسی کام کے نہیں آئے۔ بعض ایسے لوگ جو اس آیت کو پڑھ کر مسلمانوں پر بھی چسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا اولیاء سے جو یہ توسل اختیار کرتے ہو، ان کے ذریعے سے مانگتے ہو یا ان سے کہتے ہو، تو یہ تمہارا کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو عمل بیان کیا گیا تو وہ ان آیتوں کو مسلمانوں پر بھی چسپاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ انداز غلط ہے۔ پہلے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ بدترین مخلوق میں سے وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں ان کو مومنوں پر چسپاں کرنے والے۔ دوسری بات، کیا حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کا مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ انداز نہیں ہوتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دعا مانگی ہے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ دے کر بارش لیتے تھے، آج ان کے چچا کے وسیلے سے بارش مانگ رہے، اللہ نے بارشیں عطا فرمائی۔ تو وسیلہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں، انبیاء، اولیاء، اور ان سے توسل اور استمداد کے جو عقائد ہیں وہ بالکل واضح ہیں، لیکن نظریہ اور عقیدہ مسلمانوں کا بالکل کلیئر ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ البتہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں قرب والے ہیں، اور ہم ان سے اس طور پر توسل اختیار کرتے ہیں اور استمداد کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں۔ لہذا وہ آیتیں جن میں بتوں کا انکار ہے وہ اٹھا کر مسلمانوں پر اس طرح چسپاں کر دینا، یہ بالکل خیانت ہے، اور علمی بھی خیانت ہے، اور آج تک اسلاف کا کسی کا اس طرح کا عمل نہیں رہا۔ عمل وہی رہا ہے جو میں نے روایات کے کچھ اشارے دے کر بیان کیا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اس اگلی آیت کی طرف، اور اس کا بھی تعلق اسی آیت مبارکہ سے ہے۔ دریاؤں میں جب ایسے سیلاب آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، اور پھر مشرکین کہیں کہ اب ہمیں کون بچائے گا، اور اللہ سے کہتے ہیں مخلص ہو کر کہ اللہ تو نجات دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کی لذتوں میں اور اس میں پڑ گئے اور اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں، جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہوگی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب وہ لوگ جو دنیا کے مال و متاع میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے کہ یہی مال ہے، اسی سے ہی ہمیشہ اور اسی نے ہی ہمیں زندہ رکھنا ہے، تو ان کی مثال اس زندگی کی طرح یہ کہا کہ جیسے کوئی شخص کوئی زمینوں کا مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پانی اترتا ہے تو کھیت ہوئی، سبزہ ہی سبزہ ہوا، خوبصورت پھل لگ گئے۔ اب مالک سمجھتا ہے کہ اب یہی رونق ہے اور یہ بس رونق ہی میری ہمیشہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئے اور لگے ہوئے پھل، تیار فصل جب تباہ و برباد ہو جاتی، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں تو کبھی کچھ اگا ہی نہیں تھا، تو یہاں تو کبھی کچھ اگا ہی نہیں تھا، تو یہ کیا ہے، یہ یکدم یعنی وہ جو سر سبز اور وہ ہر طرف ہریالی ہریالی اور زندگی کے اندر دنیا ایسی چمک دھمک کے ساتھ آ گئی کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہی بس خوشی کے ہی لمحات اور ہمیشہ یہی ہے سب کچھ، تو کہا وہ تو ایسے ہی کہ جیسے یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، ایسا ہو جائے گا۔ تو دنیا کی بھی یہ ساری چیزیں ایسی ہی کہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہے نا، اور یہ سب کچھ آج سمجھتے ہیں نا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم نہ ہوئے تو پتہ نہیں کتنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں، کبھی آنکھیں بند کریں، جب یہ تصور آئے نا کہ میرے بغیر یہ دنیا، میرے بغیر یہ کچھ، یہ سب کچھ نظام اسی طرح چلنے لگے، صرف ایک دن ہوگا، 2 دن ہوگا، بس تیسرے دن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے 3 دن ہو جائے، 1 ہفتہ ہو جائے، اس کے بعد پھر سارے معاملات نارمل طریقے سے۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے کسی بڑے کی خبر سنتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد اس تحریک کا یہ ہو جائے گا، اس تنظیم کا یہ ہو جائے گا، اس ملک کا یہ ہو جائے گا، لیکن کیا کوئی نظام رکتا ہے؟ کیا کچھ دنیا میں ہی جام ہو جاتی ہے؟ نہیں، جب پہلے کبھی نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے انسان دنیا میں رہے لیکن اس طرح رہے کہ اللہ کو بھی راضی کرنے والا بنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو بیان کیا ہے، کن کے لیے؟ جو غور فکر کریں۔ جیسے یہ باغ پورے سج گئے، ہریالی ہریالی ہو گئی، اور جب پھل لینے لگے تو وہ ختم ہو گئے، آفت آئی، جل گئے، سب کچھ ختم۔ ایسے ہی کہا کہ دنیا کی جو لذتیں اور یہ سب آسائشیں بعض کا نظر آ رہی ہوتی نا کہ بس اب سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوا؟ موت آ گئی۔ جب موت آئی سب کچھ گیا۔ کئی گھر بنانے والے ایسے ہوتے ہیں، پوری زندگی لگاتے ہیں، ہر آدمی تقریباً یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا گھر ہونا چاہیے۔ اس گھر کو بنانے کے لیے پتہ ہے کتنی زندگی لگاتا ہے؟ وہ زندگی پوری اپنی نچوڑ دیتا، لگا دیتا۔ اپنی زندگی کا حساب کتاب بنائے تو 30 سال 40 سال، اور آپ سروے کر کے دیکھیں اوورال جو گھر بناتے ہیں ان کو رہنا نصیب نہیں ہوتا، اور جو رہتے ہیں انہوں نے بنایا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، بہت کم تعداد وہ ہوتی ہے، بہت کم۔ تو جو بناتے ہیں وہ رہتے نہیں ہیں، اور جو رہتے ہیں انہوں نے بنایا نہیں ہوتا۔ عموماً آباء و اجداد سے یہی سلسلے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال یہ دی گئی ہے، گھر بنانا کوئی منع نہیں، اپنا اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اچھی زندگی ہو، مگر ان میں دل اتنا نہ لگاؤ کہ آپ آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے پیغامات کو بھول جاؤ، احکامات کو بھول جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاؤ۔ نہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، کا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو۔ مسافر کہیں بھی دل نہیں لگاتا، اگر اسے کوئی تکلیف آ رہی ہوتی تو وہ یہی کہتا ہے ابھی میری سواری، میری بس، میری ٹرین، میری فلائٹ آ جائے گی، میں نے چلے جانا ہے، میں نے کون سا ایئرپورٹ پہ ساری زندگی گزارنی ہے۔ تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ صوفے، یہ سب چیزیں میرے لیے کمفرٹ ہیں نہیں ہیں، کیا ہیں، وہ پریشانی زیادہ ٹینشن نہیں لے گا۔ گاڑی کہیں پنچر ہو جائے راستے میں جاتے ہوئے تو بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے پیسوں والے نکل کے باہر عام اسٹول پہ بیٹھ جاتے ہیں
جس کو کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایسے ہی روڈ پہ بیٹھ جائیں گے کبھی یہ شخص، لیکن وہ بیٹھ گیا. کیوں؟ اسے پتہ ہے گاڑی کا پنچر لگے گا، میں نے آگے چلے جانا ہے، میری منزل یہ نہیں ہے. وہ مسافروں کی طرح ہی جا رہا ہے. تو دنیا میں بھی ہمیں یہ کہ جب پریشانیاں ادھر ادھر کی چیزیں آئیں تو وہ بھی اگنور کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد اس آخرت کی تیاری کرنا ہے اور اس جنت تک پہنچنا ہے، جس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. تو جنت کے گھر کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اس گھر کی طرف رب بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہاں سے جنت اور اس کے کچھ احوال اور جنت کا داعی یعنی جنت کی طرف بلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ اپنے اس درس کا نیکسٹ پروگرام میں آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو دوزخ اور جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں. یہی نور قرآن ہے، یہی پیغام قرآن ہے، یہی رب کے احکامات ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن 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 آسان درس قرآن.